الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیرانے پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بہلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں سب غوث اعظم کے غلام ہیں، ہے نا بھائی؟ آپ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں اس لیے تو آئے ہیں۔ تو آپ غوث اعظم کی محبت میں جب آئے ہیں تب خاموش مت بیٹھیے۔ آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدرآباد اور اس کے اطراف میں منعقد کیے گئے ہیں، جس کا 6واں جلسہ فیضان غوث اعظم مسجد بغدادیہ ظہیر آباد میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے لوگ تو غوث اعظم کے نام سے آ گئے۔ میں تو سمجھا تھا کہ پوری مسجد میں تل رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ظہیر آباد ہے اور یہاں کے لوگ غوث اعظم کی محبت کو ظاہر کریں گے، لیکن آج کل ماحول، اب آپ جتنے لوگ آئے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اب یہ ماحول دیکھ لیجئے آپ، یہ ساری یہ مسجد بغدادیہ ہے اور بزرگ کا نام حضرت سید شاہ عبدالعزیز شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، خانقاہ ہے، درگاہ ہے، مسجد ہے اور لوگوں کی تعداد اتنی ہے، تو ظہیر آباد تو مسلمانوں کی آبادی سے بھرا ہوا ہے۔ مگر حال یہ ہو چکا ہے کہ پہلے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو ہمارے پورے بر صغیر میں گھر گھر غوث اعظم کی 11ویں ہوتی تھی، اور آپ لوگ جو بزرگ ہیں اس بات کی میری تائید کریں گے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں اس دھوم سے پورے بر صغیر میں، صرف حیدرآباد میں ظہیر آباد میں نہیں، پورے بر صغیر میں، بر صغیر بولے بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا کے علاقے، پورا ہندوستان، اس کو کہتے ہیں بر صغیر۔ تو بر صغیر میں پورے کے پورا 11ویں شریف اتنی دھوم سے منائی جاتی تھی اس مہینے میں کہ لوگ رخے لکھ کے، جیسا شادی کے رخے شاندار چھپاتے ہیں، رخے 11ویں شریف کے لکھ کے لوگوں کو ادب سے دیتے تھے اور ایکان دیغے لگا کر بریانی پکا کے فاتحہ دے کر 11ویں شریف کھلاتے تھے اور یا غوث کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ فیضان غوث اعظم دستگیر کا جلسہ ہم ہر جگہ منعقد کر رہے ہیں، تاکہ یہ جتنے بھی سرکاریں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، آپ نے یہاں آ کر بتا دیا یہ ہے مسجد بغدادیہ، اور یہ بغداد سے تعلق رکھتی ہے، بغداد کے نام سے مسجد بغدادیہ ہے، تو پتہ چلا بنانے والے غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے تو مسجد بغدادیہ نام رکھا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، اب یہ مسجد کیا 100-200 سال سے تو ہوں گی یا 300 سال سے، اب آپ لوگ بہتر جانے کتنے سال سے یہ مسجد، تو ہمارا عقیدہ میں 200 سال صحیح، 200 سال سے اگر یہ مسجد ہے تو ہمارا پرانا عقیدہ کیا تھا کہ ہر معاملہ کرو غوث اعظم کے نام کے ساتھ، اور یہ ذہن بدلتا جا رہا۔ سنی صاحب، اب یہ ذہن کیوں بدل رہا ہے؟ اس کا تعاقب کرنا ہم غوث اعظم کے چاہنے والوں کی ضروری ہے۔ آپ نے یہاں آ کر بتا دیا مسجد بغدادیہ میں میں حضور شمس المفسرین، امام الاسلام، بحر العلوم، مخزن کنز العلم لدنی حضرت علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان، کون سی ذات ہے یہ؟ اسلامی دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے، حیدرآباد دکن میں صدیق گلشن میں جن کا مزار پاک ہے، آج بھی ان کے مزار سے فیضان جاری ہے، اور وہ حسرت تخلص رکھتے ہیں، خدیر پیا ان کو کہا جاتا ہے، لیکن حیدرآباد دکن کی وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہے کہ ساری اسلامی دنیا ان پر ناز کرتی ہے۔ وہ وقت واحد میں عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے، عارف بھی ہے، بلکہ اگر میں مختصر آپ کا تعارف بحرون سرکار کا کراؤں تو یہ ہے
کہ جاہل ان کی بارگاہ میں آیا تو عالم بن گیا، عالم آیا تو ولی بن گیا۔ یہی نہیں، دنیائیت علوم میں اتنے ماہر تھے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے جب بنیاد پڑی تو سب سے پہلے صدر شعبہ دینیات، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف دینیات، پروفیسر، اتنی علمی دنیا کے اندر اتنا مرتبہ تھا حضرت حضور بہن العلماء عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر ناز کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آج تو بھجیے بیچنے والے بول رہے ہیں یا غوث کہنا شرک ہے، آلو بیچنے والا بول رہا، ترکاری بیچنے والا بول رہا، ہو رہا نہیں بھائی؟ ہاں، انہیں بول دے رہا کھڑے رہ کے، اب کوئی لمبی داڑھی لے کے نہ نماز پڑھنا آتا، نہ ٹانگا چیر کے نماز پڑھ رہا، بغیر ٹوپی نماز پڑھ رہا، اور کچھ نہیں ہے، 11ویں کرنا شرک ہے، 11ویں کرنا بدعت ہے، یا غوث بولنا شرک ہے، جھنڈے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ ہر آدمی خاموش رہا، کسی کو برا نہیں بولنا، آج کل کے علماء نکلے، کسی کو برا نہیں بولنا، انہوں غوث اعظم کو بول رہے نا، تو شرم نہیں ہے علماء کو؟ شرم نہیں ہے مشائخین کو؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج میں بتایا کہ آج ہر مقام پر بر صغیر میں رخے لے کے 11ویں کی جاتی تھی، 111 دیگر چڑھا کر ہر محلے میں، ہر گلی میں 11ویں شریف کرتی تھی، اور آج یہ عالم ہے کہ 11ویں کرنا بدعت ہے، یا غوث کہنا شرک ہے، جھنڈے نہیں اٹھانا چاہیے، تو پھر کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ وہی بتانے کے لیے ظہیر آباد میں ہم آئے ہیں، اور آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بھائی بیدار ہو جاؤ، ورنہ آپ کے گھروں میں گھس کے ماریں گے۔ ہو رہا نا، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کیسے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے گزر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، درگاہ کو مندر کہا ہے تو اب اللہ کو غضب آ گیا، اس لیے بارش بھی ہو رہی ہے، تو اب تک بارش ہو رہی ہے۔ یہ بارش کوئی رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ بارش عذاب ہے کہ کئی کھیتاں تباہ ہو گئے، اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اولیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو، یا غوث کو شرک کہنے والوں کو، 11ویں کو بدعت کہنے والوں کا ساتھ دیا، اس لیے عذاب آ رہا ہے۔ اب عذاب کو دور کرنے کے لیے غوث اعظم کا نام لینا پڑے گا، یا غوث کے نعرہ لگانا پڑے گا، گھروں میں 11ویں شریف کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں لوگ، بولے جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کیا کرو؟ بولا نماز پڑھ کے کیا کر لیے؟ عذاب تو آ رہا نا، کیا نماز پڑھے تم؟ کیا دعا کرے؟ کیا روزے رہے؟ تم نے نماز پڑھ کے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کی، تم نے روزے رہ کر غوث اعظم کی 11ویں کو بدعت کہا، تم نے قرآن کے ترجمہ کر کے جھنڈوں کو کہا کہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کو غضب آ گیا۔ اب اللہ کا غضب کب ٹھنڈا ہوتا ہے میں بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انہیں آ کے پوچھ رہا اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ میری تقریر سننے کے بعد آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھنا، ہر وہابی کو جواب دینا۔ دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ جب دیں گے تو میں تقریر کروں گا۔ یہ کیا ہے ہماری خاموشی کے نتیجے میں؟ یہ ظہیر آباد چلے گیا وہابیوں کے حوالے، آپ ایک جلسہ نہیں کر سکتے غوث اعظم کا۔ یہ اور ہمارے بزرگوں نے کیا کہا؟ حضور شمس المفسرین امام الاسلام بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علم اس قدر تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے مشائخین ان کی شاگردی پر ناز کرتے تھے۔ کوئی خانقاہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا شاگرد نہیں ہے۔ اب تو بچے کے بچوں کے بچے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ مشائخین کو، آج کے مشائخین کو کچھ نہیں معلوم ہے، آج کل کے علماء کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ان سے پوچھو جو شمس المفسرین ہیں، جو شیخ المحدثین ہیں، جو فقہ کے ماہر ہیں، جو اسلام کی نکات کو جانتے ہیں۔ تصوف میں ایسی کتاب لکھی کہ لوگ اشنش کرنے لگے، فصوص الحکم کا ترجمہ کیا تو آج دنیا میں ایسا ترجمہ نہیں ہوا جو حضور بیرون سرکار نے کیا۔ وہ عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آج کی بغدادیہ کی نسبت سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھو عقیدہ، آج سے ہمارا 50-60 سال پہلے تک کا عقیدہ کیسا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟
اس عقیدے کو بگاڑا ان لوگوں نے آ کے. ہم بولے انہوں نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں جو ہے نا اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں, انہوں جو ہے نا بگوں لے کے پھر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, دواخانے قائم کر رہے ہیں, نمازاں پڑھ رہے ہیں, قرآن کے ترجمے کر رہے ہیں. انہوں نے قرآن کے غلط ترجمے کیے اور آپ کو بھٹکایا, اور آپ بھٹک گئے ان کی نماز کو دیکھ کے, ان کی داڑھی کو دیکھ کے, ان کے تعلیم کو دیکھ کے. کہاں سے؟ دیوبند سے پڑھا ہوا ہے. تو دیوبند سے پڑھا ہے تو دیو کی بات کرے گا. اور انہوں نے دیو کی بات کی, اور جا کے اچھے اچھے مشائخین مل گئے, اچھے اچھے علماء مل گئے, اور اس کے بعد اب کوئی نہیں بول رہا ہے. اتنی 11ویں ختم ہو گئی, کئی عالم اٹھ کے بول رہا ہے نماز کو بولو, روزے کو بولو, حج کو بولو. کیا کرتا حج کر کے؟ ابھی بتا تو میں آپ کو بیرون نے کیا کہا. بیرون فرماتے ہیں, شعر سنیے آپ بیرون سرکار کا, عقیدہ دیکھیے کہ ایک پکے سچے سچے صوفی جس کی نظر سے کئی صوفی بن گئے, جس کی نظر سے کوئی ولی بن گئے, وہ کمال تھا نظر میں آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا کوئی بیرون سرکار کے. وہ ذات تھی. آج کل کے اسے سفلی عامل نہیں تھے, عملیات کر کے زندگی گزارنے والے, نظر ڈال کے شیطان کو بھگا دیتے تھے. وہ ذات حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی علم ہی اتنی زیادہ تھا, اس لیے سارا زمانہ ان کو بحر العلوم یعنی علوم کا سمندر کہتا تھا. وہ ذات کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ خادری مشربم مست میں بغدادم. میں خادری مشرب رکھتا ہوں. ناز کر رہے ہیں کس بات پہ؟ نماز پہ نہیں, روزے پہ نہیں, علم پہ نہیں, تقوی پہ نہیں, پرہیزگاری پہ نہیں, تفسیر پہ نہیں, حدیث دانی پہ نہیں. ناز کیا کر رہے ہیں؟ خادری مشربم, میرا مشرب, میرا سلسلہ خادری ہے. خادری مشربم مست میں بغدادم, میں بغداد کی شراب سے مست ہوں. اس لیے مسجد بغدادیہ میں جلسہ ہو رہا. خادری مشربم مست میں بغدادم, شکر اللہ کے عشق شہ جیلا دارم. کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے میرے دل میں حضرت غوث پاک کی محبت ڈالی ہے, عشق ڈالا ہے. انہوں بولے غوث اعظم کو کیوں پکارتے؟ اللہ کو پکارو. اور بحر العلوم اتنے جاننے والے بول رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل میں عشق غوث الثقلین ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے اپنے محبوب کا عشق داخل کیا, تو نے اپنے محبوب کی محبت دی ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے شیطان کا عشق نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب کا دیا ہے, جس کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتے ہیں. یہ ہے. اس لیے حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی آپ حضرات جہاں دیدہ ہیں, اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں سرکار کے عشق میں بیٹھے ہیں, غوث ثقلین کے. اس لیے اب آپ کا کام ہے کہ آپ کا عقیدہ سمجھو. آپ کو بھٹکایا گیا, آپ کو آ کے اگر کوئی سنی بولا تو بولتے بھی نہیں, ایسے سنیاں نکل گئے ہیں لفافے کے مولویاں. انہوں کیا آپ کو بتائیں گے بھائی علم الگ ہے, عشق الگ ہے. انہوں بول رہے ہیں کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو. کہیں کی نماز پڑھو رے؟ نماز کہیں کی پڑھو؟ نماز پڑھو, روزے رہو, وہ کرو. کیا یاغوث بول رہے ہیں تیری نماز ہوندی ہو جاتی؟ نماز کب کام آتی؟ سنیے مول صاحب, سنیے آپ لوگ بڑے بزرگ حضرات, یہ نوجوانوں کو سمجھانا ہمارا کام ہے. سنو, حضور بحر العلوم رات بھر جو نماز پڑھنے والے متقی پرہیزگار, جس کی صحبت میں بیٹھ کے لوگ متقی ہو گئے, وہ سرکار حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. میں کوئی دور کی بات نہیں کروں, آپ حیدرآباد آئیے, صدیق گلشن جائیے, آج بھی دیکھ لیجیے کہ دربار میں کیسی رونق ہے. آج بھی ہزاروں لوگ آ کر درگاہ سے فیض اٹھا رہے ہیں. اور انہیں کھڑے رہ کے بول رہا ویڈیو پہ, انہیں کھڑے رہ کے ٹی وی پہ بول رہا, انہیں کھڑے کے تقریر کر رہا, ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر کے کہہ رہے ہیں درگاہ کو جانا مندر کو جانا ہے. کہتے ان کو یہ نک نہیں معلوم درگاہ ہوتی ہے مندر ہوتی ہے, درگاہ کو مندر بول رہے. اب ان کی تائید کرنا
بولیے بھائی آپ منہ سے بولیے کرنا جواب دینا کہ نہیں دینا. درگاہ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں اگر آپ بیٹھے تو. ہاں درگاہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو کیا معلوم, انہیں کیا جانتا. وہ بحرالعلوم جیسی ہستیوں سے پوچھو آپ کو معلوم ہوگا حضور بہنوں کیا فرماتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی, ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیے. ہاں اب سنیے حضور بہنوں فرما رہے ہیں اگر بدل نبوت لذت محبت ہو. سنیے یہ فارسی ہے میں سمجھاؤں گا آپ کو, سمجھے کہ اگر بدل نبوت لذت محبت ہو صلاۃ و صوم عبادت چکار می آیت. سنیے اگر غوث پاک کی محبت دل میں نہیں ہے, محبت کی لذت, اگر بدل نبوت لذت محبت ہو, اگر غوث پاک کی محبت کی لذت دل میں نہیں ہے, صلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ نماز. صلاۃ بولے تو نماز. صلاۃ و صوم, صوم کس کو بولتے ہیں؟ روزہ. صلاۃ و صوم عبادت, تمام عبادتیں, خیر و خیرات, قرآن پڑھنا, تقوی کی زندگی گزارنا, حرام سے بچنا, حلال کرنا, رشوت نہیں کھانا, سود نہیں کھانا اور تمام برائیوں سے بچنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. قرآن پڑھنا, حج کے قائم کرنا, یہ سب عبادت. تو کیا کرے صلاۃ و صوم و عبادت, صلاۃ نماز, صوم روزہ, عبادت. ساری زندگی میں جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو عبادت. سمجھ میں آ رہا پھر سبحان اللہ نہیں بولے نا, ہاں بولنا خوشی سے. صلاۃ و صوم و عبادت چکار می آیت, یعنی اگر غوث آدم کی محبت نہیں ہے, نماز پڑھ رہا, روزے رہ رہا, قرآن پڑھ رہا, مفتی بن گیا, عالم بن گیا, مدرسہ قائم کرا, امام بن گیا, روزے پہ روزے رہا, نماز پہ نماز پڑھا, ساری زندگی عبادت کیا, تو کام نہیں آئے گی اگر غوث آدم کی محبت نہیں ہے تو. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, یہ بحرالعلوم بول رہے ہیں, یہ شمس المفسرین بول رہے ہیں, یہ شیخ المحدثین بول رہے ہیں, جو قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے وہ بول رہے ہیں. اور یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے جب تک کہ محبت غوث آدم نہیں ہے کوئی عبادت کام نہیں آتی. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ سمجھانے لوگ انہیں کھڑے رہ کے بول دیا آپ کو یا غوث نہیں بولنا بول کے, آپ صحیح سمجھ گئے. انہیں بول دیا 11ویں نہیں کرنا. بعض حولے تو ایسے ہے یہ پوچھ رہے ہیں قرآن میں کیا ہے 11ویں کرنا. اب ان کا سوال ہی غلط ہے نا مول صاحب. اب آپ بولیے قرآن کب نازل ہوئی سرکار, اور غوث آدم کب تولد ہوئے, کب سرکار جلوہ گر ہوئے دنیا میں؟ 500 سال کے بعد. قرآن کے نزول کے 500 سال کے بعد 5ویں ہجری میں ہوئے, 470 میں. غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اب انہیں سوال کر رہا پکوڑا ٹھہر کے, اور آپ لوگ موقع دیتے جا رہے ہیں ہر ایک کو. ارے کیا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ ہے کیا غوث آدم کے چاہنے والے ہیں نہیں ہے, رسول اللہ کے چاہنے. انہیں کھڑے رہ کے بول رہا میلاد جلوس نہ کو نکالو, انہیں بول دیا موئے مبارک کی زیارت مت کرو, انہیں بولا درگاہ کو نہ کو جاؤ, انہیں بولا 11ویں نہ کو کرو, تو پھر کرنا کیا کرنا تیرے کو نہیں معلوم. اب انہیں پوچھ رہا ایک بات سن لیجیے نوجوانوں, اگر کوئی آپ کے سامنے بولا قرآن میں حدیث میں ہے کیا, فاتحہ دینا, درگاہ کو جانا, قرآن و حدیث میں ہے کیا, یا رسول اللہ بولنا قرآن و رسول میں ہے کیا, یا غوث بولنا قرآن و حدیث میں ہے کیا, میلاد جلوس نکالنا قرآن و حدیث میں ہے کیا, جلسہ میلاد النبی کرنا قرآن و حدیث میں ہے کیا, جلسہ غوث الثقلین کرنا قرآن و حدیث میں کیا ہے, تو سمجھ لینا اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا. کیا سمجھیں گے, اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا. کتنی بھی لمبی داڑھی ہوں دو, زمین کو جھاڑ لے دو, کتنا بھی بڑا عالم ہوں دو, سمجھنا اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا. ڈرنا نہیں سنیو, سمجھنا کہ اس کو قرآن نہیں آتا, انہیں قرآن نے پڑھا, حدیث نے پڑھا. ارے ہم نے تو دیکھا جو قرآن و حدیث پڑھے ہیں وہ 11ویں کرے ہیں یا غوث کے نعرے لگائے ہیں.
اب آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے، یا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں توجہ، آپ میرے کو سوال کا جواب دیجئے، ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ ماشاءاللہ حضور غریب نواز۔ اب بھائی آپ لوگوں اتنا جاننے کے بعد بھی یہ غریب نواز کے دشمنوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے؟ غریب نواز کے دشمنوں کے مدرسے میں چندہ کیوں دیتے؟ غریب نواز کے دشمنوں کی مسجدوں میں جاتے کیوں؟ ان کو تو مسجدوں سے نکالنا ہے۔ ان کو عالم کیوں سمجھتے؟ جو غریب نواز کا دشمن انہیں عالم ہو سکتا؟ بولو بھائی، آپ بولو نا بھائی، اعتراض ہے تو اٹھ کے کھڑے بولو، آپ سوچتا حکومت پکڑو، اگر کچھ اعتراض ہے اب یہ پوچھنا، فجر تک جواب دوں گا، اتنے دلائل دوں گا کہ مر جانا انہیں۔ کہے کا عالم، کہے کا مفتی، کہے کا علامہ جو غوث اعظم کو نہیں مانے، جو جھنڈا نہ اٹھائے، جو 11ویں نہ کرے، ایسا علم شیطان کا علم ہے۔ اب آپ جھنڈا اٹھائیں گے نا؟ اب ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے کہ نا؟ اب یہ جتنی مسجدیں انہوں ہمارے قبضہ کریں، لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بھائی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کرنے آیا ہوں اتحاد کی بھیک کے لیے۔ ہم سنیوں میں اتحاد ہونا ہے، غوث اعظم کے چاہنے والوں میں اتحاد ہونا ہے، غریب نواز پہ جانثاروں میں اتحاد ہونا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کو ماننے والوں میں اتحاد ہونا ہے۔ یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو نہ قرآن آتی نہ حدیث آتی، اور آگے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ تحقیق کر لینا، یہ خدا کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے یہ لوگ۔ اگر انہوں اللہ کو مانتے تو یا غوث بولتے تھے، کیونکہ غوث اعظم اللہ کے محبوب ہے۔ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا کہ قرآن میں یہ ہے کیا، فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، قرآن میں میلاد جلوس ہے کیا، قرآن میں جھنڈے اٹھانا ہے کیا، قرآن میں اولیاء کا ماننا ہے کیا، قرآن میں 11ویں کرنا کیا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کو قرآن نہیں آتی۔ خالی داڑھی پال لے کے، خالی سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہا، نہیں ماننا۔ کتنا بھی بڑی تقریر کرنے دو انہیں، ٹی وی پہ آن دو، اٹائی پہن کے آن دو، کوٹ پہن کے آن دو، ٹوپی لگا کے آن دو، شملہ پہن کے آن دو، اس کو جاہل سے بدتر ہے۔ یہ بچہ اچھا ہے جو غریب نواز کو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ تو بھی عالم ہے، جو غریب نواز کو مان کے کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو خواجہ غریب نواز نے پھیلایا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، حضور غریب نواز نے خود یا غوث کہا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ پوری منقبت ہے غوث اعظم کی شان میں، چھپا کے رکھیں۔ غریب نواز نے یا غوث کہا ہے، عمر بھر یا غوث کہا ہے۔ اے غوث معظم، نور خدا، مختار نبی، مختار خدا، یہ پیرانے پیر پکار رہے ہیں، پیرانے پیر کہہ رہے ہیں، پیرانے پیر کو حضور غریب نواز کہہ رہے ہیں، اے پیرانے پیر، اے غوث اعظم، میں آپ کے در کا غلام ہوں۔ اور انہوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان میں۔ اب بولو سچا اسلام کون سا ہے؟ درگاہ کو جانے والا اسلام سچا ہے یا بھگونے لے کے پھرنے والا اسلام سچا ہے؟ وہ اسلام ہوتا ہی نہیں جو بھگونے لے کے پھرے۔ آپ میری تقریر سنیں تو سنو، ایسے اشعار پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ غریب نواز نے کہا، یہ غریب نواز، حضور غریب نواز یا غوث کہہ رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں، درگاہوں کو جا رہے ہیں، اور یہ سڑا آ کے بول رہا میں یہاں کا عالم ہوں، وہاں کا عالم ہوں۔ کہیں کا عالم نہیں ہے، انہیں شیطان کا چیلا ہے۔ اس کو عالم نہیں ماننا، مانیں گے آپ؟ آج کی تاریخ کو نہیں ماننا، میں نہیں مانتا ان کو، تو انہوں تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ اب خدا کے ماننے والے خدا کے محبوب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غریب نواز کا جب ذکر آیا تو کہتا ہوں، غریب نواز کا جب وصال مبارک ہوا نا تو پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ سارا سارا اجمیر، ہزارے لوگوں نے آپ کو دیکھا،
نورانی خط سے آپ کی پیشانی اقدس پہ یہ سبز رنگ سے لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے حبیب ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب ہو کر یا غوث کہہ رہے ہیں تو بتاؤ انہیں کس عمر میں یہ کیڑا مکوڑا جب اللہ کے حبیب یا غوث کہنا شیخ سمجھتے ہیں، یا غوث پکارتے ہیں اور غوث اعظم کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہنا چاہیے؟ اس لیے ہم بھی جھنڈے اٹھاتے ہیں، گیارہویں کرتے ہیں۔ بولو بابا غوث، بولو یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، یا غوث، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ یہی مسجد میں نہ رکھو، آپ کل سے باہر نکلو، بناؤ پلان، ایک ایک کو جو غوث اعظم کا دشمن ہے نکالو، انہیں ظہیرہ بحث میں رہنے کے قابل نہیں ہے، انہیں ہماری ہمت نہیں ہے، ہمارے میں بلندی نہیں ہے۔ ارے بھائی ہمارے کے پاس بھی پیسہ بہت ہے، نکالو پیسہ۔ کیا بولتے ہیں انہیں جا رہے ہیں سعودی عرب جا رہے کمانے کے لیے، ارے آگے بولا اماں 11ویں نہیں کرنا حرام ہے۔ اماں بولی میں تو منت غوث اعظم سے ہی مانگی تھی، میرا بیٹا باہر گیا تو میں تمہاری 11ویں کروں گا، تو آگے الٹا بول رہا، ہاں گیا منت سے، اب آگے بول رہا شرک ہے، تو بولو کتنا بھٹک گیا، ہاں کدھر بابا؟ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کئی کی نماز پڑھتے، اس لیے بیرون سرکار نے بولا وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، وہ روزہ قبول نہیں ہوتا جس میں غوث اعظم کی محبت نہیں ہے، وہ عبادت کام نہیں آتی جس میں غوث اعظم کی محبت نہیں ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم آل رسول ہے، امام حسن علیہ السلام ان کے دادا ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کے نانا ہیں، بڑے گھرانے والے جی، میرے دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، وہ شان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ انہیں بولا ہے کیا؟ تو غوث اعظم کو یا غوث غریب نواز نے پکارا، یا غوث حضرت نظام الدین اولیاء نے پکارا، یا غوث حضرت قطب الدین کاکی نے پکارا، یا غوث بابا فرید گڑھ شکر نے پکارا، یا غوث حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے پکارا، یا غوث سارے علماء نے اولیاء نے پکارا، یا غوث حضرت شاہ عبدالعزیز شہید رحمت اللہ علیہ نے پکارا، یا غوث حضرت بحر علامہ عبدالقادر صدیقی نے پکارا، یا غوث امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پکارا، یا غوث حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ نے پکارا، یا غوث محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے پکارا، یا غوث سارے علماء حضرت شاہ عبدالعزیز شہید سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز تک جتنے بزرگ گزرے ہیں سارے کے ساروں نے کہا یا غوث ہماری مدد کیجئے۔ اب یہ بزرگاں قرآن پڑھنے والے نہیں تھے، بولیے مصاحب تھے نہیں کہ نہیں؟ پھر انہیں پڑھنے والا قرآن، ان کو قرآن نہیں آتی۔ ابھی آپ کو بتاؤں گا ان کو کیا قرآن آتی، اب آپ کو ایسی بات بولوں گا کہ آپ کی توجہ نہیں جاتی، ہاں کہ نبور اولیاء کا ذکر ہے کیا؟ 11ویں کرنا کہاں ہے؟ ارے تو ڈھونڈتے رہے، ہم تو 11ویں کر رہے اور کرتے رہیں گے، مگر کیا ہے ہم اتحاد کر کے ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں۔ بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غوث ہمارے پیچھے ہے، غریب نواز کا سایہ ہے، ان سے ہم کو نکالے۔ کس کی ہے اتنی مجال؟ ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ نہیں ڈرنا سنیو، ڈرا تو مرا۔ یہ لیڈر آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، یہ لیڈر شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، یہ لیڈر آپ کو لے جا کر کھپا رہے ہیں، اپنے گھر بھر رہے ہیں، لیکن ہم یہاں آ کر اپنا گھر بھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سب کے دلوں میں غوث کی محبت بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! یہ ہے یار غوث اعظم کی محبت کو دل میں بساؤ، اور جو غوث اعظم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔
اس کے مدرسے کو چندہ نہیں دینا، اس کے مدرسے میں بچوں کو نہیں پڑھانا، اور اس سے بات بھی نہیں کرنا، اس سے رشتہ داری نہیں کرنا، باپ بھی ہے تو چھوڑ دینا، اماں بھی ہے تو چھوڑ دینا، غوث کا غلام اجنبی ہے تو اس سے دوستی رکھنا۔ آپ سمجھتے چلیے بھائی، ابھی آپ غوث اعظم کو کہاں سمجھیں گے؟ آپ بحر العلوم کو نہیں سمجھ سکتے تو غوث اعظم کو کیا سمجھیں گے؟ بڑے بڑوں نے پکارا ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں بول رہے ہیں 11ویں کرنا کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا؟ اور سورہ فاتحہ کا کمال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت بھی پڑھے تو 4 رکعت میں بھی پڑھنا پڑتا سورہ فاتحہ، 3 پڑھے تو 3، 12 پڑھے تو 12 پڑھنا ہے نا۔ اب آپ بولیے انہوں بول رہے ہیں کہ اولیاء کا ذکر ہی نہیں ہے، مطلب تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنا جانتا تو؟ اگر تو فاتحہ کا سورہ سمجھتا تو بھی 11ویں کرتا۔ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ سورہ ختم ہے کیا؟ ان لوگوں کے پاس ختم ہے، ان کا نہیں ختم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ۔ وہ سورہ فاتحہ کو مکمل نہیں مانتے، یہ جتنے پکوڑے ہیں، یہ غوث اعظم کے دشمن، یہ صدیق اکبر کے دشمن، یہ مولا علی کے دشمن، یہ خواجہ غریب نواز کے دشمن، یہ درگاہوں کے دشمن، یہ جھنڈوں کے دشمن، میلاد جلوس کے دشمن، ان کا نے سورہ اتنی ہے ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مگر آگے نہیں سمجھ میں آتا ان کی مدد کیا طلب کر رہے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کبھی سن لینا میرے سے، لیکن میرا آپ وہ موضوع نہیں ہے میرا، ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں خود بات چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ بولیے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں مانتے لوگ کہ اللہ سیدھے راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ قرآن کا راستہ بھی تو سیدھا ہے، حدیث کا راستہ بھی تو سیدھا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کھڑے کے نماز میں بول رہا ان کے راستے پہ چلا، سمجھ میں آ رہا بابا؟ ان کے راستے پہ چلا جس پر اللہ تو نے انعام کیا۔ قرآن کے راستے پہ چلا نہیں، انہوں بولے قرآن کے راستے پہ چلو، حدیث کے راستے پہ چلو۔ ارے تو کہاں چلیں گا بدبخت؟ تو پہلے انعام والوں کے راستے پہ تو آ، خود حدیث قرآن سمجھ میں آتی ہاں ہے نہیں ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، 5واں پارہ اٹھاؤ پڑھو۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اب نبیوں کو الگ کرو، آپ صرف 2 ہی جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا، نبیوں کا۔ اب یہ شہداء بھی ولی ہوتے ہیں، صدیقین بھی نبی ہوتے ہیں اور ولی ہوتے ہیں۔ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین اولیاء میں شمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے 2 گروپ کا ذکر کیا، میں نے انبیاء پہ انعام کیا ہے اور ولیوں پہ انعام کیا ہے، اور وہاں ٹھہر کے بول رہا ہے کہ اللہ انعام والوں کے راستے پہ چلا۔ انعام والے مجھو بولو غریب نواز انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نظام الدین انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ بو علی شن خلندر پانی پتی انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور بندہ نواز گیسورار بلند پرواز رضی اللہ عنہ انعام والے ہے کہ نہیں ہے؟ گلبرگے کے شہنشاہ۔ یہ دکن ہے نا، دکن، یہ دکن میں جو اسلام پھیلا، آج ہم جو مسجدوں میں بیٹھنا، یہ بندہ نواز کا صدقہ ہے۔ یہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ بولو بیٹا بولو، ہے نا؟ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز شہید رحمت اللہ علیہ جن کی درگاہ شریف یہاں ہے، یہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہے؟
بولیے، یہ سارے انعام والے ہیں، یہ سارے انعام والے فاتحہ دیتے تھے. تو اللہ نماز میں بول رہا، اس طرح سے انہوں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین مانگ رہے. مدد کیا مانگ رہی؟ مدد یہ مانگ رہے، اللہ ہماری ایسی مدد کر کہ انعام والوں کے راستے پہ چلا. کیا مانگے مدد اللہ سے؟ انعام والوں کا راستہ مانے، انعام والوں کا سنت مانگے، انعام والوں کا طریقہ مانگے. تو پتا چلا فاتحہ دینا انعام والوں کا طریقہ ہے، 11ویں کرنا انعام والوں کا طریقہ ہے، یا غوث کہنا انعام والوں کا طریقہ ہے، اور جھنڈے اٹھانا انعام والوں کا طریقہ ہے، میلاد منانا انعام والوں کا طریقہ ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا انعام والوں کا طریقہ ہے، یا رسول اللہ کہنا انعام والوں کا طریقہ ہے، یا علی کہنا انعام والوں کا طریقہ ہے، یا حسین کہنا انعام والوں کا طریقہ ہے، یا صدیق اکبر کہنا انعام والوں کا طریقہ ہے. اور سرکار کو یہ سمجھنا کہ سرکار مدینے میں رہ کر ہم کو دیکھ سکتے ہیں، یہ انعام والوں کا طریقہ ہے، اور غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، یہ انعام والوں کا طریقہ ہے. اللہ سلامت رکھے اور وہ ہمت دیں کہ آپ ان پکڑوں سے مسجدوں کو چھڑا لیں. یہ کوشش کرو آپ لوگ. ہاں اب سمجھو کیا ہے، انعام والوں نے یا غوث کہا ہے، اور انہیں کھڑے رہ کے ویڈیو میں، انہیں کھڑے رہ کے چینلوں پہ، انہیں کھڑے کے مسجدوں میں، انہیں کھڑے کے اجتماعات میں بول رہا یا غوث کہنا شرک ہے. تو اب کیا بھائی، کس کو گالی دے رہا تو؟ ہم کو دیا برداشت کر لیں گے، تو غریب نواز کو بول رہا. ہاں کون بولے یا غوث؟ سنیے کیسے کیسے لوگوں نے یا غوث کہا. میں اور اونچی جگہ آپ کو لے جاتا ہوں. ابھی غریب نواز نے کہا یا غوث. اب سنیے ان کے خلیفہ، ان کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا خواجہ غریب نواز خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے. خواجہ قطب الدین کاکی کون ہے؟ وہ عظیم الشان ہستی ہے خواجہ قطب الدین کاکی کی، جو غریب نواز کے سجادے بھی ہیں. یہ خادمہ نہیں، رافضیاں. لوگوں کیسی بدنامی ہو رہی اجمیر کی، لوگوں سے پیسے منگنا، گلے میں ڈالو گلے میں ڈالو، ختم بوسی نہیں کرنے دے رہے. یہ سب پورے کے پورے رافضیاں ہیں. یہ خادمہ نہیں ہے آپ کو لوچ کے کھانے والے. یہ بچ کے رہو ان لوگوں سے. درگاہوں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بول رہے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کو گالی دے رہے ہیں. تو کچھ نہیں کر لی ہے، کیا کر لیا اس اینکر کا؟ ہم تو بھی مقابلہ کریں. غریب نواز کو برا بھلا بولنے والے کیا کر لیے؟ دیکھو حیدرآباد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قابل مبارکباد ہے، اس ملعون کو جیل میں بھیج دیے. یہ حیدرآباد ہے ہمارا. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کوئی لیڈر ساتھ نہیں دیا، ان کو کوئی جیزر ساتھ نہیں دیا، ان کو کوئی عالم ساتھ نہیں دیا، ان کو کوئی مشائخ ساتھ نہیں دیا، ان کو کوئی مجاور ساتھ نہیں دیا، ان کو کوئی درگاہ والا ساتھ نہیں دیا. بچے سرکار کی محبت میں نکل گئے جان دینے کے لیے. تو سرکار نے ایسا کام لے لیا کہ ملعون کو جیل سے چھوڑا گیا، لیکن بچے کا جذبہ سرکار کی ایسا کرم ہوا، پھر وہ ملعون آج تک جیل میں سڑ رہا ہے. اللہ سڑا کے مار دے اس کو. یہ محبت کس کی ہے؟ نہ اہل حدیث آئے، نہ تبلیغی جماعت والے آئے، نہ جماعت اسلامی والے آئے، نہ دیوبند آئے، نہ نجدی آئے. کون آئے؟ یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد کا جلوس نکالنے والے، یا غوث کہنے والے، جھنڈے اٹھانے والوں نے بتا دیا کہ غوث کی محبت کی طاقت کیا ہوتی ہے، رسول اللہ کا نام لینے سے کیا برکتیں آتی ہے. آپ بھی سمجھ جاؤ بھائی. آئیے اہل سنت جماعت ہو جائیے. تو وہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی، جنہوں نے ہندوستان میں شرک کو مٹا کر اسلام کی تعلیمات کو عام فرمایا. وہ حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بڑے بزرگ ہیں، کیسے عالم ہیں. 14 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے، خلیفہ ہو گئے غریب نواز کے.
ہاں یہاں ابھی 14 سال کی عمر میں نماز پڑھنا نہیں آتا. انہوں تمام منزلوں سے گزر گئے. اتنے بڑے ولی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیسے صاحب کرامت حوض شمسی، دلی میں حوض شمسی ہے، آپ کبھی دلی گئے تو جانا ادھر. حوض شمسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست احباب کے ساتھ اپنے. خوشگوار موسم تھا. حوض شمسی کیا ہے وہ بھی سن لیجئے آپ. چلو لگے ہاتھ سنائی دیتا ہوں میں آپ کو. حوض شمسی وہ ہے کہ یہ حوض شمسی بنا کیسا، کیونکہ یہ شہنشاہ التمش نے بنایا. شمس الدین التمش کا نام سنے ہوں گے نا آپ. ارے بھائی ہمارے بادشاہوں کو بول رہے ہیں ایسا کرے ایسا کرے. اگر ہمارے بادشاہ ایسا کرے تو تم رہتے نہیں تھے. ہمارے بادشاہوں نے انصاف سے حکومت کی تو تمہارا وجود دکھ رہا، ورنہ تم دکھتے تھے نہ تمہارے اور چیزیں دکھتی تھی. اورنگزیب عالمگیر نے انصاف سے حکومت کی. ٹیپو سلطان نے آواز اٹھائی. یہ وہ حضور التمش بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑے نیک، اور وہ مرید تھے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضرت التمش نے، شمس الدین التمش نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہے. سرکار ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور التمش سے کہہ رہے ہیں اے التمش یہاں پر پانی کا حوض بناؤ. سرکار کا حکم ہوا رسول پاک کا. اب بولو سرکار خواب میں آتے کہ نہیں آتے؟ انہیں بولا کہاں آتے؟ بولا تیرے کو کیا معلوم، میلاد کا جلسہ کر سمجھ میں آتا. شیطان آتے. صحیح بول رہے ہیں آپ. اگر یہ سمجھے تو کام کرنا پاپا. خالی یہاں بیٹھ کے نعرے نہیں مارنا. نکلنا ہے آپ اپنے، نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری. اب نکلنا ہے ہمارے کو. ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا تو اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، رسول اللہ سے ڈرنا ہے. کسی سے ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہے. خالی معاملی بچے حیدرآباد کے بتا دیے نا کہ جب اتحاد کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کیسا دلدلہ آتا ہے، اچھے سے اچھے کو بھی سزا مل جاتی ہے. سمجھو خالی قصے کہانیاں تو سب یاد ہے لوگوں کو، واقعات تو سب یاد ہے، لیکن جذبہ ہونا اسلام کو پھیلانے کا. آپ کام نہیں کرنے کی وجہ سے، آپ عیدی پناہ کرنے کی وجہ سے، کاہلی کرنے کی وجہ سے، کھانے پینے کے، اگر جلسہ کرے صوفی صاحب حضرت جلسے میں آنا ہے تو ہمارے لوگ پہلے پوچھتے کیا کھلا رہے ہیں. مولا کتنے مہینوں سے بکے ہیں آپ جلسہ سننے کے لیے، آنے کے لیے؟ کیا کھلا رہے؟ کھانے کچھ مریں گے کیا؟ اس وجہ سے کیا ہوا، دوسرے لوگوں کا قبضہ کر لیا. انہوں کھانے کو مرتے رہے. 3 بجے رات جا کے سڑے دوشے کھا رہے، سڑے اٹلیاں کھا رہے ہیں. 3 بجے رات کو کھا رہے ہیں، بدہضمی ہو جا رہی، پیٹ خراب ہو جا رہا، مگر کھانے کو مر رہے ہیں. اور ہمارے پاس اولیاء نے کیا کیا؟ کھانا چھوڑ کے روزے رہنا شروع کر دیا. کدھر بابا ہم کدھر آگے، کہاں سے کہاں گر گئے. اس وجہ سے لوگ مسلمان. اللہ نے اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جب تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے، رسول کی سنتوں کو چھوڑ دے گے تو اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا. ظالم ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. اب تو توبہ کرو، اب تو آؤ. ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا نیوز، اس میں بتایا کہ 40 گھروں کو مسلمانوں کے دلی میں بلڈوزر بغیر اطلاع کے اڑا دیا. اب کیا ظہیر آباد میں بھی ہونا کیا، حیدرآباد میں بھی ہونا کیا؟ آ جاؤ نا نماز پڑھنے کے لیے، آ جاؤ نا غوث کا دامن تھامنے کے لیے، آ جاؤ نا 11ویں کرنے کے لیے. اگر نماز پڑھ کے غوث کا وسیلہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف کو دور فرما دے گا. تم غوث اعظم کو چھوڑ کے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوتی. سنو، حضرت سرکار دو عالم شمس الدین التمش بادشاہ کے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور کہنے لگے بتا کر جگہ، اے شمس الدین التمش اس مقام پر حوض بناؤ پانی کا. اب انہوں خواب سے خوشی میں بیدار ہو گئے، جگہ بھول گئے. اب کمال ہے بابا اپنے بزرگوں کا. سنیں آپ، ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آمدن چھپا دیا جا رہا ہے. کیا وہ تو بزرگاں کیا کرتے، انہوں خبر کی مکھی نے ہڑاتے. بولا ہولا ہے، مکھی کو بھی غذا دے رہے ہیں وہ لوگ.
کدھر بول رہا آگے؟ مکھی آگے جو ہم شکر وکر رہتے ہیں وہ کھاتی انہیں، مکھی کو بھی اولیاء پال رہے ہیں، تو کیوں بول رہا؟ انہوں تو آنے ہی دے رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا کیا تو؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے، ان کے جسم میں کیڑے نبی کے ہو سکتا؟ وہ بولیے جی، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، ارے وہ کوئی حکمت تھی، وہ مصلحت تھی اللہ کی، ورنہ نبی تو پاک و صاف ہوتا ہے، تو جب کیڑا آپ کا نکل جاتا آپ کیڑے کو اپنے زخم میں ڈال لیتے تھے، بولے اللہ تو غذا یہاں رکھا تو وہاں کہیں کو جا رہا۔ تو اب ہماری درگاہوں پہ مکھی آتی ہے تو اولیاء کہیں کو ہکا لیں گے، اولیاء کہہ رہے ہیں تو غذا تو یہی رکھی ہوئی ہے، گلاب ہے، شکر ہے، مٹھائی ہے، کھا اڑ جا۔ مکھی کو بھی فیض دے رہے ہیں، ہم جیسے مچھروں کو بھی فیض دے رہے ہیں۔ کیا جواب دینا سیکھو۔ ہاں کدھر انہیں بول دیا ڈر کے، انہوں مکھی نہیں اڑا سکتے، کہیں کو اڑائیں گے؟ یہ لوگ اڑانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں کو کھلانے کے لیے آئے ہیں۔ تم اڑانے کے لیے آئے ہیں جو بگونے لے کے پھر رہے، یہ پیٹا ہو جا رہے ہیں، ادھر بھی نکل جا رہا، ادھر بھی نکل جا رہا، یہ پیٹا کے بڑھ 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 پھر رہا کھانے کو۔ ہمارے کو دیکھو، اب ان کے چہروں کو دیکھو، دیکھتے پہچانتے یہ پکوڑا ہے۔ اور یہاں دیکھ لو، داڑھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غوث کی غلامی ہے، کیسا چہرہ چمک رہا دیکھو، دیکھو ان کو دیکھو، اب اتنی عمر میں داڑھی بھی نہیں ہے مگر چہرہ چمک رہا ہے، جب دل میں صفائی ہے۔ چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے، اور دل میں صفائی کب آتی؟ سرکار کی محبت سے آتی ہے، غوث آدم اولیاء کی محبت سے آتی ہے۔ انہیں داڑھی میں لٹک گیا، اتنی بڑی داڑھی دارا تو ایسا دکھ رہا افریقہ کا جنگلی آ گیا۔ ارے نور پیدا کر، کیونکہ نور سرکار کو نور نہیں مانتے، سارے اولیاء اللہ سرکار کو نور مانتے ہیں، انہوں بولے سرکار نور نہیں ہے، ہماری طرح بشر ہے۔ بولو اب جواب دینا کہ نہیں دینا؟ پورے مل کے بولو، دینا نا۔ سرکار نور ہے، اور جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ بھی نور ہو جاتی ہے، وہ میرے آقا ہے۔ انہوں بولے بشر ہے، انہوں بولے بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، کہا کہ بشر ہے، تیرے میں شر ہے، تیرے میں ہے شر، اس لیے بول رہا بشر، اور ہم میں محبت ہے اس لیے بول رہے نور، اس لیے نور ہے سرکار۔ اس لیے میلاد کا جلوس نہ کو نکالو، کیونکہ بچے بولتے نا نور والے آئے ہیں، نور لے کے آئے ہیں، جلوس نہیں نکالنا، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی، پہلے جلوس نکال کے بولنا، اس کے گھر کے سامنے نعرہ لگانا، یا رسول اللہ غلام ہے، غلام ہے، نعرے لگانا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے نوجوانوں؟ ہاں سنیں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، سرکار مدد کے لیے آئیں گے، غوث آدم مدد کے لیے آئیں گے، مولا علی مدد کے آئیں گے، حضرت شاہ عبدالعزیز مدد فوراً آئیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، اب آپ کا کیا ہے نہیں معلوم ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو حضرت التمش کے بعد جب سرکار خواب میں آ کے بولے اس مقام پر کھودو اور یہاں ہاؤس بناؤ، انہوں جگہ بھول گئے۔ اب جگہ بھول کے کیا کرتے؟ اب کیا ہے؟ تو اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجے، حضور میرے کو ایسا خواب پڑا ہے اور میں جگہ بھول گیا۔ اب بولو عقیدہ کیا تھا؟ اب انہوں کیا بول رہے ہیں؟ آج کل کے یہ پڑھے لکھے، پڑھے نہیں جاہلوں سے بدتر، انہوں بولے سرکار کو علم غیب نہیں ہے، کہتے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا ہوں، پوچھو ان سے، ان بدبختوں سے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار غیب کا علم نہیں رکھتے۔ کس کو بول رہے ہیں؟ مختار کل کو بول رہے ہیں، نبی محترم کو بول رہے ہیں۔ ارے تیرے کو جنت کیسا معلوم ہوئی؟ ان لوگوں نہیں، انہوں جنت میں جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لو ان کے اجتماع میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ میں کیڑے ہیں، دوزخ میں مکوڑے ہیں، دوزخ میں پیپ ہیں، مطلب وہی پیتے رہو۔ اور ہماری اجتماع میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم کو اللہ کی ذات پہ امید ہے، ہم لاکھ گناہگار صحیح، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے، سرکار کی شفاعت اس سے بڑی ہے،
غوث کی رحمت اس سے بڑی ہے. اللہ ہم کچھ بھی ہوں گے غوث کے صدقے میں جنت عطا فرما. یہ ہے انہوں روتے ہاں ڈھنگا آتا نہ جاتا رونا. بگوڑا پھر کھا لے تو رونا کہاں سے آئیں گا؟ دوزخ انہوں ہمیشہ دوزخ. تو یہ حدیث میں آیا ہے اللہ جس سے آدمی جس شے سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا. اب ان کے سمے بیٹھو دوزخ 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 دوزخ. ہمارے کنے اور رحمت 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 رحمت. یہ تو التمش بھول گئے. حضرت خطبالدین کاکی سے عرض کیا, میں خادم کو بھیج کے کہنے لگے کہ میں جگہ بھول گیا حضرت. تو حضرت بولنا تھا نا میرے کیا علم غیب ہے, تم تو رسول کو نہیں مان رہے, میں کون؟ بولنا تھا نا میں تو امتی. سرکار خطبالدین کاکی بولے جاؤ التمش کو بولو فلاں مقام پہ آ جاؤ. دیکھیں آپ خواب کو ہی دیکھا, جگہ کسی کو معلوم. یہ ہے اولیاء کی پہنچ. ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہیں اولیاء. اس لیے تو علماء نے فرمایا عالم کے پاس بیٹھے تو زبان کو لگام دے کے بیٹھو, ولی کے پاس بیٹھے تو دل کو تھام کے بیٹھو. کیونکہ اولیاء اللہ دل کی بات بھی جانتے ہیں. ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں ولی اپنی خبروں میں زندہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ عقیدہ ہے, لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہے, یہ بدعقیدہ ہے, یہ نہیں مانتے انہوں. اولیاء کو زندہ نہیں مانتے, ہم اولیاء کو زندہ مانتے ہیں. اس لیے ہم جاتے ہیں درگاہوں کو. تو حضرت قطبالدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, کہا کہ وہ مقام پہ آ جاؤ. مقام بتا دیے, آ جاؤ وہاں. جب ادھر سے بادشاہ التمش پہنچے, ادھر سے حضرت قطبالدین کاکی پہنچے مقام پہ, تو کیا دکھایا قطبالدین کاکی نے, میاں یہاں پر کھودو, کیونکہ سرکار اسی مقام کو کہا ہے. نشانی یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے گھوڑے کی سم کے نشان موجود ہے. آج بھی آج حوض شمسی جائیے, وہ مقام کو گھیر لیا گیا ہے اور یہ بتایا جائے یہ گھوڑے کے سم ہے. آج بھی نشان موجود ہے. آج بھی 800 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نشان آج بھی موجود ہے. حوض شمسی توڑ پھوڑ کے کر دیے لوگاں, لیکن آج بھی جاتے ہیں لوگ, زیارت کرتے ہیں. اور سرکار کے گھوڑے کے سم کے نشان موجود تھے. قطبالدین کاکی نے تصدیق کر دی, وہاں حوض شمسی بنا دیا گیا. اب بولو جب ولی کو یہ علم غیب ہے تو علی کو کتنا بڑا علم غیب ہوگا. جب علی جانتے ہیں تو نبی کیا نہیں جانتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم علم ما کانا ما یکون رکھتے ہیں. پہلے کا بھی علم جانتے ہیں سرکار, آنے والا بھی علم جانتے ہیں. جنت میں کون جایا یہ بھی جانتے ہیں, دوزخ میں کون جائے گا وہ بھی جانتے ہیں. یہ ہے, یہ شان ہے. انہوں بولے سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگ ایسے ان کی تقریر میں جائیں گے, آپ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. اب پھر آگے کا واقعہ سناتا ہوں میں. ان کے مدرسوں کو چندہ نہیں دینا. کوشش کرو نوجوانوں, اٹھو ارادہ لے کر کہ ہم اپنی مسجدیں واپس لیں گے. ارے غوث اعظم کا جلسہ رکھنے نہیں دے رہے ہیں, ہاں تو پھر ہم کہاں جانا. ارے غوث اعظم یہ مسجد کس کی ہے؟ ان کے نانا کی ہے. ان کے نانا کی مسجد میں ان کا جلسہ نہیں. ہاں کون مسجد کا تعارف کون کرائے؟ مسجد کون بنائے؟ کون بنائے؟ سرکار. اور سرکار غوث اعظم کے نانا ہے. غوث اعظم اہل بیت سے ہے, وہ شان ہے غوث اعظم کی. تو ان کے جلسے کو روکتا غدار. کدھر؟ سمجھ جاؤ, ابھی سمجھ جاؤ, ورنہ تمہارا پوتی نامہ کھول دیتا ہوں. تم کیا ہے ہم کو معلوم ہے. تم یہودیوں کے ایجنٹ ہے. تم سمجھ جاؤ میرے نوجوانوں, سن لو یہ بات. مت جاؤ ان کی صحبتوں میں. اگر باپ بھی ہے تو اس سے نہیں ملنا, ماں بھی ہے تو اس سے نہیں ملنا, بیوی بھی ہے تو چھوڑ دینا, بچہ بھی ہے تو چھوڑ دینا, دامن غوث اعظم تھام لینا. تو آپ حوض شمسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, موسم بڑا خوشگوار تھا.
ساتھیوں نے کہا کہ حضرت خطب الدین نے کہا کہ کیا بڑا مزہ